انہوں نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور ان قریب کہیں نہ کہیں سے نکالنے والے انہیں چاہیے کہ وہ صرف ان کے نکالنے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم 3 کو نکالیں، چونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ 3 فرد ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ اس پر میں احادیث کی روشنی میں اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، یعنی یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر امام مہدی علیہ السلام کو انہوں نے کہیں پیدا کر رکھا ہے تو ساتھ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بندوبست کریں، کہیں نہ کہیں سے اتار لیں، اور ایک دجال بھی کہیں سے کریٹ کریں، اس کو بھی خارج کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ 3 اکٹھے ایک وقت میں ہوں گے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو بیت المقدس میں نماز فجر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، بیت المقدس میں نماز فجر پر، اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جماعت کرائیں، امامت کرائیں۔ آپ مصلی پر کھڑے تھے، ہو چکے ہوں گے کھڑے، تکبیر ہو گئی ہوگی، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے آپ الٹے پاؤں مصلی سے پیچھے ہٹائیں گے۔ میں یہ حوالے احادیث سب اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ تو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ جماعت کرائیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز جماعت اس امت کو، اس امت کا امام ہی کرائے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھر آگے مصلی پر کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے ایک خاص، جب دروازہ کھولیں گے مغربی سمت تو آگے دجال کھڑا ہوگا، اور دجال کے پیچھے 30,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، یہاں سے جہاد شروع ہوگا، اور باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں مل کر اپنے لشکر عظیم کو لے کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ میں نے جو بات اگلے جمعہ پر تفصیل سے جو چیزیں بیان کرنی ہیں اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا، اجمالاً مختصراً بیان کیا، صرف اس لیے کہ جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، مغالطے میں ہیں، انہیں چاہیے کہ 2 اور بھی پیدا کریں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا بھی ضروری ہے اور دجال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خالی کہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آنے والے ہیں، اور نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو نہ دجال کی آمد ہو، تو پھر یہ سارا پلان اور منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ ان پڑھ آدمی بھی نہیں بھول سکتا ہے کہ ہونا ہے تو تینوں نے اکٹھے، نہیں ہونا تو نہیں ہونا، آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہاں ہوگا نزول یہ اگلے جمعہ پر بیان ہے انشاءاللہ۔ پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، وہ زمانہ ہے سیدنا مہدی علیہ السلام کی آمد کا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ معاذ اللہ غیر آباد ہو جائے گا، جو 40 سال قیامت سے پہلے 40 سال رہتے ہوں گے کہ مدینہ پاک غیر آباد ہو جائے گا، اور پھر کھجوروں کا شہر رہ جائے گا۔ یہ قیامت سے صرف 40 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے مہدی علیہ السلام کی آمد کا۔ اور اس کے بعد 6ٹھی علامت کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا کعبۃ اللہ۔ تفصیل بتاؤں گا احادیث میں اگلے جمعہ پر، کون کرے گا کیا ہوگا۔ 7ویں علامت سورج مغرب کی طرف سے آ جائے گا، طلوع ہوگا، رات لمبی ہوگی، لوگ کروٹیں بدل بدل کے مشکل سے صبح کریں گے، انتظار کریں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور آدھے وقت کے بعد پھر پلٹ جائے گا۔
اس کے بعد 8ویں علامت خروج دابہ، ایک جانور کیڑوں کی طرح پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. وہ جانور ڈائنوسور کی شکل کے ہوں گے، اس کی تفصیل بھی اگلے جمعہ پر بیان کروں گا. بلا جانور ہوں گے، ایک بلا ہوگی عرض کی. اس کے بعد دخان آئے گا، ایک دھواں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور حدیث پاک میں. وہ 40 دن پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کے بعد ایک ہوا آئے گی، خوشبودار ہوا چلے گی. اس ہوا میں روئے زمین کا ہر مومن متقی وفات پا جائے گا. اللہ اللہ کہنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہر مومن وفات پا جائے گا. صرف کفار اور فساق جو دوزخی ہیں وہ زندہ رہ جائیں گے. اسی زمانہ میں اس ریح سے پہلے، ہوا چلنے سے پہلے، قرآن مجید نسخوں میں سے جو چھپے ہوئے نسخے قرآن مجید کے ہر گھر میں ہوں گے، آپ کھولیں گے تو صفحے خالی ہو چکے ہوں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور حافظوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. پھر یمن حضرموت کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کے میدان محشر کی طرف جمع کر دے گی. یہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا. یہ جو 12 علامتیں میں نے بیان کی، ان علامتوں کی ابتدا سیدنا امام مہدی علیہ السلام سے ہونی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی آمد کا زمانہ کیا ہوگا. اختتام سے پہلے 5 منٹ صرف برکت کے لیے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا شخصی تعارف بیان کر دوں، تاکہ آج آپ اتنے بیان کے بعد اتنا کچھ جان کے جائیں کہ وہ کون ہوں گے، امام مہدی کون ہوں گے. احادیث اگلے جمعہ پر بیان کروں گا. ابھی احادیث کا جو نخبہ ہے، نچوڑ، اس کو بیان کے طور پہ دے رہا ہوں. امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا. ان کے والد گرامی کا نام حضور نے فرمایا میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا. تو امام مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ العلوی الحسینی الحسنی الفاطمی الہاشمی. وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے. میں اگلے جمعہ احادیث بیان کروں گا. ابھی صرف ایک نچوڑ تھوڑا سا شخصی تعارف کا عرض کر رہا ہوں. اور ان کا نسب امام حسن اور امام حسین دونوں سے ملے گا. اور اغلب غالب رائے تحقیق یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. ان کے والد اور والدہ ان کی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گی. تو وہ حسنی اور حسینی ہوں گے. والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی. اور ان کی پیشانی چوڑی اور اونچی ہوگی، چہرہ خوبصورت ہوگا، ناک مبارک اونچی ہوگی، دانت سامنے کے کھلے اور روشن ہوں گے. اور آقا نے فرمایا چہرہ یوں روشن ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس ایک نقطے پر اہل سنت کی تحقیق اور کتب حدیث اور بیان اور اہل تشیع کی کتب اور ان کی تحقیق میں ایک نقطے پر اختلاف ہے. میں اس اختلاف کو کبھی زیر بحث لایا نہیں کرتا، یہ کوئی اصل موضوع ہی نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے تھے سیدنا امام حسن عسکری کے صاحبزادے 12ویں امام. پھر ان کی عمر 4 سال یا 8 سال کے قریب تھی جب وہ غار میں غائب ہو گئے. دوبارہ ظہور ہوگا، اس لیے اہل تشیع ان کو امام غائب کا لقب دیتے ہیں اور امام الزمان بھی کہتے ہیں.